اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹ، ہماری یہ اردو کی 9 کلاس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے جہاں تک اس دن ہم نے پڑھا تھا، اب آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے وہم کی تصویر کو بہت اس سے بیان کیا ہے بڑے ڈیٹیل میں، اس میں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں آئینہ تھا اور اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ دیوزادوں اور جنات کی تصاویر جو ہے تو وہ زردوزی سے یعنی سلمہ اور ستارہ سے اس میں جو ہے تو وہ بنی ہوئی تھی۔ پھر کہہ رہا تھا کہ مصنف نے اس میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ جتنے بھی وہ انبار تھا، وہ ہم جنسوں کا کہتے ہیں، وہ سب لوگ اپنے اپنے بوجھوں کے نیچے جو ہے تو وہ گڑ گڑا رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ پھر اس میں ہمیں آگے جا کے ہم نے آج یہ پڑھا کہ اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کہ چکن کے چوغے میں آیا اور اس نے ایک گٹڑی اس انبار میں پھینکی۔ اس کو جب معلوم ہوا، جب قریب جا کے اس کو دیکھا تو اس نے اپنی غربت کا عذاب جو ہے وہ افلاس کا عذاب اس نے وہاں پہ پھینک دیا۔ پھر ایک دوسرا شخص اس میں آیا جو پسینے سے شرابور تھا اور اس نے اس انبار میں اپنی بیوی جورو کو پھینکا، جو اس کو وہ سب سے بڑی مصیبت لگ رہی تھی۔ پھر ہم نے آگے جا کے اس میں آج پڑھا کہ اس میں ایک بھیڑ آئی، ایک بہت بڑا ہجوم آیا اور معلوم ہوا کہ وہ عاشقوں کا گروہ تھا جن کے سروں پر دود آہ یعنی فریاد کی گٹڑیاں تھیں اور وہ اتنا زیادہ رو رہے تھے، اتنا زیادہ فریاد کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ان کے سینے پھٹ جائیں گے اس فریاد سے، اور وہ اپنے بوجھوں کو، سروں کو بہت زیادہ انہوں نے ہلایا لیکن وہ اپنے بوجھوں کو پھینک نہ سکے۔ پھر ہم نے آگے جا کے یہ اس میں پڑھا کہ بہت سارے اس انبار میں جسمانی عیوب تھے، جسمانی عیب تھے، جو کوئی کالی رنگت اپنے موٹے ہونٹوں کو پھینک رہا تھا، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس میں جسمانی برائیوں کے علاوہ اس میں کوئی بے وقوفی یا بدعتواری جو ہے تو وہ پھینک جاتا۔ جتنے بھی اس میں وہ پھینکتا جا رہا تھا اس انبار میں، وہ سب کے سب اس کے جسمانی عیوب تھے۔ پھر یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر آپ لوگ اس میں دیکھ لیں کہ یہ جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، اس میں جب ہم مشق میں جاتے ہیں، آپ سب بچوں کے پاس نوٹس ہے، تو جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس میں یہ 2 سوال، مشقی جو 2 سوالات ہیں یہ ہمارے اس میں آتے ہیں۔ نمبر 1 آپ لوگوں کے پاس نوٹس میں موجود ہے کہ سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا، تو آپ لوگوں کے پاس نوٹس میں اس کا جواب جو ہے تو وہ موجود ہے۔ دیکھیں پہلے ہی اس میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ سلطان افلاک کے دربار سے یہ اشتہار جاری ہوا تھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے رنج و الم کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائے اور اپنی مصیبتوں اور تکالیف کو پھینک دیں۔ پھر ہم نے اس میں یہ دوسرا سوال بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ وہم کی تصویر کس طرح پیش کی گئی ہے۔ وہاں سے ہمارے پاس نوٹس میں موجود ہے کہ مصنف نے سبق میں وہم کی تصویر کچھ اس طرح پیش کی ہے کہ ایک شخص سوکھا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا، بہت زیادہ وہ کمزور تھا، ٹھیک ہے، اور نہایت چالاکی اور پھرتی سے وہ اس ہجوم میں پھر رہا تھا لوگوں کے۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر اس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا، اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کھڑی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوا سے لہراتا تو عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی۔ نام اس کا وہم تھا، ہر شخص کا بوجھ بندھواتا اور مقررہ مقام پر لے جاتا تھا۔ آپ لوگوں کے پاس نوٹس ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ ہوم ورک میں اس طرح کریں گے کہ یہ جو دونوں سوالات ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر نیکسٹ اس میں ویڈیو میں اور لیکچر میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔